اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 3 ایسی دعائیں شیئر کروں گی جنہیں کثرت سے پڑھتے رہنے پر آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹائم پر آپ کا نکاح ہو، ٹائم پر آپ کی شادی ہو جائے، چاہے وہ پسند کی شادی ہو یا پھر ارینج میرج ہو، تو ان دعاؤں کو پڑھنے کا معمول ضرور بنائیے گا۔ اپنی دعا ڈائری میں ان دعاؤں کو ضرور نوٹ کر لیجئے۔ دیکھیں، رشتہ کرنا یا ہونا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے اور آپ کو ٹورچر کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ فیملی نہیں سمجھتی، فیملی کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے یا آپ کے کسی بھی چیز کی وجہ سے یا رویے کی وجہ سے یا لائف اسٹائل کی وجہ سے آپ کے رشتے نہیں آ رہے۔ کچھ لوگ آپ کے موٹاپے کو، کچھ لوگ آپ کی ہائٹ کو، کچھ لوگ آپ کے رہنے سہنے کو ٹورچر کرتے ہیں، آپ کو ذہنی دباؤ دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا، تم ایسے کرتی تو ایسے ہو جاتا، فلاں کی لڑکی کا ہو گیا، تم سے چھوٹی کا ہو گیا، ان کے بچے بھی ہو گئے، لوگ کیا کہیں گے، تمہاری ایج ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ سارا پریشر ہم اپنے دماغ پر حاوی کر لیتے ہیں کہ ہاں میرے سے چھوٹی لڑکیوں کی شادی ہو گئی، بس میری نہیں ہو رہی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے نکاح لکھا ہے، جس تاریخ میں لکھا ہے اسی تاریخ میں ہوگا۔ اور جب آپ کے نکاح میں آسانیاں ہونی ہوتی ہیں نا، وہ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ لیکن ہاں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جنہیں پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی آسانیاں مانگ سکتے ہیں، اور اگر دیر ہو گئی ہے تب بھی آپ آسانی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ ہمارا نکاح کروا دے۔ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ یہ دعائیں پڑھ کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی ارینج میرج ہو رہی ہے، مناسب رشتہ نہیں مل رہا اور آپ ایک اچھا ہمسفر، ایک نیک ہمسفر چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے شروع میں ہی ہم دعا کریں گے ان کے لیے جو بہت پیار سے مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہی پلیز سب سے ہمارے لیے دعا کروائیں کہ دل سے نکلی ہوئی آمین یا دعا کسی کی زندگی بدل دے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں، یا ہمارے سامنے والا یا ہمیں دیکھنے والا اللہ کے کتنے قریب ہے۔ تو اسی لیے میں اپنی ویڈیو میں لوگوں کے لیے دعائیں کرواتی ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوئی ہیں، تو پلیز آپ نے ان کی دعاؤں پر آمین ضرور کہنا ہے۔ کیا پتا آپ کی ایک آمین سے کسی کی زندگی چینج ہو جائے اور اس کا اجر اور ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیے دعا کرواتے ہیں، ان دعاؤں میں ضرور شامل ہو جائیے۔ اور آج کی دعا ہے زرین کے لیے۔ یہ کہتی ہیں کہ پلیز میرے گھر والے میرا ڈائیورس کروانا چاہتے ہیں، دعا کیجئے سب صحیح ہو جائے اور وہ لوگ مان جائے، میرا گھر بس جائے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے ہسبینڈ اور اپنی باتیں اپنے تک رکھیں، لیکن اگر آپ کے اوپر ظلم ہو، مار پیٹ ہو، آپ کو نہ سمجھا جائے، آپ کی بے عزتی کی جائے، پھر بے شک آپ اپنی فیملی کو بتا کر اسٹیپ لے سکتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، ریلیشن شپ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا کسی بھی بات کو لے کر ہلکا پھلکا جھگڑا ہو جاتا ہے تو اپنی فیملی سے شیئر نہ کریں، نہ ہی کبھی لڑکے کی فیملی کے بارے میں الٹا سیدھا اپنے گھر والوں کو بتائیں، تو کیونکہ ان کو برا لگتا ہے کہ آپ ان کی بیٹی ہیں۔ لیکن اگر وہ ناجائز آپ کا ڈائیورس کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں، انہیں کہیں کہ آپ ڈائیورس نہیں لینا چاہتی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ صلح کر لیں۔ آپ کی فیملی کو کوئی حق نہیں بنتا آپ کا ڈائیورس کروانے کا، تو اپنی فیملی کے منہ پہ منع کریں، ہمت رکھیں اور کہیں کہ مجھے ڈائیورس نہیں چاہیے۔ فیملی سے یا کسی اور سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کی لائف خراب ہو جاتی ہے تو کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اور ہماری نیکسٹ دعا ہے سبینہ انصاری کے لیے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ میری بہت پرانی سبسکرائبر ہے، جب سے میں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا تب سے مجھے ان کا نام بھی یاد ہے۔ اکثر یہ مجھے انسٹاگرام پہ بھی میسیجز کر رہی ہوتی ہیں، بے شک میں ان کا رپلائی نہیں کرتی، لیکن کبھی بھی ان کے کمنٹس آنے بند نہیں ہوئے۔ تو ان کے لیے پلیز دعا کیجیے گا، اللہ پاک انہیں صحت اور تندرستی عطا کرے، اور جو بھی ان کے مسئلے چل رہے ہیں لائف میں، اللہ پاک ان میں آسانیاں کریں بلکہ ختم کر دیں، اور اللہ ان کو ہر طرح کی خوشی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ایک ہی کمنٹ آیا ہے، یہ لکھتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی ہیلتھ بہت ہیلتھ ایشوز ہے، چیسٹ میں پین ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گی آپ ڈاکٹر کو چیک کرائیں۔ اگر ڈاکٹر رپورٹس نارمل آتی ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں آتا، ٹھیک ہے، چاہے ایشو بھی آئے تب بھی آپ اپنے ہسبینڈ کو کہیں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور استغفار کرنا شروع کر دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں، بلکہ 2 سے 3 دنوں میں ہی ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر رپورٹس نارمل آتی ہیں لیکن پھر بھی چیسٹ میں پین ہوتا رہتا ہے، ایک تو تھوڑا سا فرائیڈ چیزوں سے پرہیز کریں، دوسرا آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے خود بھی دعا کریں اور ہسبینڈ کو بھی بولیں، استغفار بہت زیادہ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ ٹھیک بھی ہو جائیں گے، اور اللہ پاک آپ کے شوہر کو آپ کے اور آپ کے بچوں پر سلامت رکھے۔ اللہ آپ کے شوہر کو لمبی زندگی دے، تندرستی دے، صحت دے، آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی پلیز ان کے شوہر کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے شوہر کو، ہم سب عورتوں پر سلامت رکھے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے بچے پالنا نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جتنے بھی بہن بھائی شادی
شادیوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک آپ سب کی شادیوں میں آسانیاں کریں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اپنی شادی کے کسی بھی مسئلے کو لے کر پریشان ہیں، رشتے نہیں آ رہے، رشتے آ رہے ہیں تو ٹوٹ رہے ہیں، نکاح ٹوٹ گیا ہے، انگیجمنٹ ٹوٹ گئی ہے، یا آپ کا طلاق ہونے والا ہے، کچھ بھی آپ کا شادی سے مسئلہ ہے، میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، لیکن میں پھر سے آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں، اور آج میں آپ کو 3 دعائیں شیئر کر رہی ہوں۔ ویسے تو یہ دعائیں ان کے لیے ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، شادی نہیں ہو رہی اور مسئلے بہت بگڑ چکے ہیں، یا آپ پسند کی بھی شادی کرنا چاہتے ہیں تو فیملی نہیں مان رہی، ٹھیک ہے، لڑکے والے نہیں مان رہے، لڑکی والی نہیں مان رہی، اور بہت مشکلات آ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ ان تینوں دعاؤں کو پڑھنا شروع کریں، 3 میں سے کوئی 2 پڑھ لیں، کوئی 1 پڑھ لیں، اور تینوں پڑھ سکتے ہیں تو تینوں پڑھ لیں، اور اللہ سے بہت ساری دعائیں کریں تو آپ کی زندگی کے مسئلے ضرور حل ہوں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ دعا شیئر کر دیتی ہوں۔ ان دعاؤں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے وہ بھی بتاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر توکل کریں کہ اللہ نے ہی ہماری جوڑیاں اتاری ہیں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ ہی جوڑیاں بنانے والا ہے بے شک، اور اللہ ہی عطا کرے گا۔ تو سب سے پہلی ہماری دعا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر عطا فرما، اور اسی طریقے سے نیک ہم سفر کے لیے بھی اس دعا کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی تو ان کے لیے اس دعا کا کام ہے کہ اللہ پاک تو ہمیں نیک ہم سفر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں اور نیک ہم سفر کے لیے، اور اگر آپ کے شوہر نیک نہیں ہیں، آپ سے محبت نہیں کرتے، تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ جن لوگوں کی طلاق ہونے والی ہے وہ تو اسپیشل اس کو کثرت سے باوضو ہو کر پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو آپ اسے کثرت سے پڑھیں جب بھی آپ کو یاد آئے، نہیں تو آپ دن میں اس کو ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز ضرور پڑھیں۔ آپ ظہر میں پڑھ لیں یا پھر عصر میں پڑھ لیں۔ اور ہماری دعا دوسری والی ہے اللہم یسر لی جالساً صالحا۔ تو یہ والی دعا بھی بہت بیوٹیفل ہے کہ اللہ مجھے نیک ہم سفر عطا فرما۔ تو اس دعا کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، اور اگر آپ کثرت نہیں کر سکتے تو اس کو ڈیلی 100 ٹائمز، 200 ٹائمز، 300 ٹائمز اپنے ٹائم کے اکارڈنگ، اپنی روٹین کے اکارڈنگ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور نیک ہم سفر کی دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے رشتے بھی آنے لگیں گے اور آپ کو ایک نیک ہم سفر بھی مل جائے گا۔ اور ہماری تیسری دعا ہے ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایجپٹ چھوڑا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی دوسرے شہر میں آ کر، جہاں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ بزنس تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ ہی کوئی اپنا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ تو مجھے جو بھی عطا کر میں اس کا محتاج ہوں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں ہر چیز کے لیے صرف تیرا ہی محتاج ہوں۔ تو اس دعا کو ضرور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ایک نیک ہم سفر، اچھا رشتہ عطا فرما، یا پھر جسے آپ پسند کرتے ہیں اس کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ خیر کے ساتھ اس کے ساتھ میرا نکاح کروا دے، اسے میرا محرم بنا دے۔ اور پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری باتیں کیا کریں۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کا بیسٹ طریقہ یہی ہے، یا تو آپ ہر نماز میں اس کو 100 ٹائمز پڑھیں۔ اگر آپ بہت جلدی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو 5 فرض نمازوں میں ان تینوں دعاؤں کو 100 ٹائمز پڑھنا اسٹارٹ کر دیں، یا پھر اس کی کثرت کر لیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اور جب آپ سفر کریں تب دعا ضرور مانگا کریں، سفر میں کی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے اپنی لینگویج میں دعا مانگیں، جیسے آپ کو آتی ہے ویسے ہی مانگیں، لیکن نمازوں کی پابندی کریں، اور ہو سکے تو ان دعاؤں کے ساتھ تہجد ضرور پڑھا کریں۔